میراث ہمیشہ وارثی کی طرف لے جاتی ہے. پہنچا پا رہا ہوں میں؟ میراث ہمیشہ وارث کی طرف لے جاتی ہے، غاصب کی طرف نہیں. تو جو وارث قرآن ہوگا، قرآن خود بتائے گا یہ میرا وارث ہے. وارث خود بخود الگ سے نظر آئے گا، روشن نظر آئے گا. میراث جس کی ہوتی ہے نا وہ الگ سے ہی نظر آتا ہے. جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کیونکہ جناب صاحب زمان میں نا تمام انبیاء کی کچھ نہ کچھ صفات ہیں. نہیں پہنچا سکا سب کے خاتم النبیین رسول خدا، لیکن تمام انبیاء تمام ائمہ کے وارث ہیں 12ویں امام. تو اب سب کچھ نہ کچھ صفات ہونی چاہیے، پتہ چلے سب کے وارث ہیں. روک کے جملہ پیش کروں، کچھ نہ کچھ صفات پیش کروں گا. ابھی مجھے یہیں پہ آنے کے بعد موضوع دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اپنا ذہن کچھ اور بنایا تھا، ابھی پیش کر رہا ہوں. چلیں گے تو پہ چلوں گا. تو تمام انبیاء کے کچھ نہ کچھ صفات ہیں. جناب یوسف بھائیوں میں چھوٹے تھے، ان سے چھوٹے صرف جناب بنیامین. تو اب 11ویں بیٹے تھے جناب یعقوب کے جناب یوسف. اچھا پھپھی جو تھی جناب یوسف کی، جناب یعقوب کی بہن، جناب اسحاق کی بیٹی، جناب ابراہیم کی پوتی، جناب اسماعیل کی بھتیجی. یہ رشتوں کا ہم بڑا پاس رکھتے ہیں. شرط یہ ہے رشتہ دار بھی پاس رکھیں. چلتے رہیں گے نا جانے جناب. تو اب جو جناب یوسف کی پھوپھی تھی نا، وہ کرتا تھا جو انبیاء ہی کو پورا آتا تھا. کرتا تھا، کرتا. میں پورے جذبات سے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اس طرح سے سنیے گا کہ بغیر اشاروں کے نکل جاؤں، پابندیاں نہ لگے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اب ایسا پڑھیں کہ ہم آپ کو سنتے رہیں، مجھے تو پابندیوں سے نہیں حرج. تو عزیزان گرامی کرتا تھا، کرتا. جناب یوسف کی پھوپھی کرتا لے کے آئیں. کہاں یوسف ذرا کرتا پہن کے دیکھو. جناب یعقوب سمجھ رہے تھے بہن کیا کر رہی ہیں، کرتا پہنا رہی تھی. کرتا پہن کے دیکھو. چھوٹے سے جناب یوسف، سارے بڑے بھائیوں نے کرتا پہن کے دیکھا. جناب ابراہیم کا کرتا پورا نہیں آیا، ابھی بھی آدھا مجمع ہے، آدھا نہیں ہے. انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. تو جناب ابراہیم کا کرتا جناب یوسف کو پورا آیا. چھوٹے سے جناب یوسف، بڑے بڑے بھائیوں کو کرتا پورا نہیں آیا. بڑے بھائیوں کو کرتا پورا نہیں آ رہا تھا. جناب ابراہیم کا کرتا جناب اسماعیل کو، ان کے بعد جناب اسحاق کو، پھر جناب یعقوب کو پورا آتا تھا. پھوپھی جانتی تھی جناب یوسف کی نبوت کے وارث کو کرتا نبی ہی کا پورا آتا ہے. اب پہنچ رہا ہے مجمع. نبوت کے وارث کو نبی کا کرتا پورا آتا، اور پہنے تو کرتا بتاتا میں اس کا نہیں. خطبہ شقشقیہ میں مولا نے کہا تھا لقد تقمصها، لقد تقمصها پر کہ کسی نے خلافت کا کرتا چڑھا لیا لیکن پورا نہیں آیا. نہیں ہے حضرات ابھی تھا. اب بات پہنچ گئی ہے. کہلوا کے رہا ہے آپ حضرات. سلام ہے آپ حضرات بھی جب تک اندر نہیں نہ کروا لیں گے مجھے. تو چلتے رہیے گا حضرات اسی محبت کے ساتھ، جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا. پھوپھی جانتی تھی. کیوں جانتی تھی؟ پھوپھی تھی، ماں نہیں. پھوپھی تھی، ماں نہیں تھی. پھوپھی میں وہی خون تھا جو یوسف میں تھا. اگر ہو بہت سی امت کی مائیں ہوتی ہیں باہر سے، انہیں کرتوں کا پتہ نہیں چلتا. اب احمد میرے ساتھ میں اب چلتے رہیے گا تو میں اشارہ کنایہ کے ساتھ بات پہنچا رہا ہوں. تو جناب یوسف کا کرتا پہنایا تو بڑے بھائیوں کو پورا نہیں، بڑے بھائیوں کو. اردو ادب والے سارے پہنچ جائیں گے، یہ ہمارے ان اصطلاحات کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. تو جانے گرامی تب یہ کرتا بڑے بھائیوں کو پورا نہیں آیا. بڑے تھے وہ، کرتا بھی بڑا تھا. جناب ابراہیم چھوٹے نہیں تھے، خلیل خدا کا داور تھے، مرد تھے. ان کا کرتا چھوٹے سے بچے کو پورا آ گیا. اچھا بچپنے میں پورا آیا. بچپنے میں جناب یوسف کو ابراہیم کا کرتا پورا آ گیا. اب نہ کہنا وہ تو بڑے تھے، بوڑھے تھے، اسلام لائے.
چلتے رہیے گا. نبوت کا کرتا ہے اور لفظ قمیص عربی سے آیا ہے. آپ اردو میں زواد کے ساتھ لکھتے ہیں قمیض، عربی میں قمیص کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ. سواد زاد پاس پاس ہیں، توجہ ہو. تو قمیص کہا گیا. جناب ابراہیم کی قمیص جو ہے وہ کرتا پورا آیا جناب یوسف کو بچپنے میں. توجہ سے سنیے گا، بچپنے میں پورا آیا. اور جب بچپنے میں پورا کرتا آ گیا نا تو اب سارے بھائی کہنے لگے دادا کا کرتا ہے. توجہ، دادا ہمارے بھی تھے، ان کا کرتا ہمیں پورا نہیں آ رہا. شاید یہاں پہ بڑا کرتا کبھی دیکھا کسی کو پہنے میں؟ بچے بعض کا باپ کا کرتا پہن لیتے ہیں نا تو الگ ہی نظر آتے ہیں. سب بڑے سب گھر والے نا ہنستے ہیں. نہیں پہنچا سکا. گھر کے سب بڑے بچے پہ بیٹے پہ ہنستے ہیں. ارے باپ کا کرتا پہنا الگ ہی نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا کرتا آستینیں بڑی، ہاتھ چھپ جاتے ہیں. باپ کے کرتے میں بیٹا پورا چھپ جاتا، بیٹے کی اپنی شخصیت نہیں بن پاتی. جس کا کرتا نانا ہو جو وارث نہ ہو. اگر میں بہت کتنا کھول کے پیش کروں گا. تب کرتا جناب یوسف نے پہنا، بالکل کرتا پورا. اب بھائی کہنے لگے ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، قداور ہیں، ہمیں کرتا پورا کیوں نہیں آتا؟ جناب یوسف کی پھپھی سمجھ رہی تھی یہ وارث ہے. اب بہانے سے پیار کرتی محبت. پھپھی کو ویسے بڑی محبت ہوتی ہے، پھپھیوں کو ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے. اور اگر یہ بتاؤ کہ میرے باپ دادا پردادا کا یہی بھتیجا وارث ہے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. کہیں پھپھی یوسف کی ہوتی ہے، کہیں علی اکبر کی. یہ میں آپ کی زبان میں پیش کر دوں. کہیں یوسف کی پھپھی ہوتی ہے، کہیں فخر یوسف کی. تو جانے کہ نامی اب یہ پھپھی نے کرتا پہنا کے دیکھا جناب یوسف کا کرتا پورا. اب وہ سمجھ گئے یہی وارث ہے، میرے باپ دادا کا وارث یہی ہے، بھائی کا وارث یہی ہے. توجہ، باپ کا بھی وارث یہی، دادا کا بھی وارث یہی، بھائی کا بھی وارث یہی. جس رشتے سے دیکھو گے علی علی نظر آئیں گے. تو جناب یوسف اب جوان ہوئے تب بھی کرتا پورا. تو اس کا مطلب ہے نبوت کا کرتا ہی کچھ اور ہوتا. مولا اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، خبردار میرا حق نہ لینا، تمہیں کرتا پورا نظر نہیں آئے گا. تم خوش ہوتے رہو گے، دیکھنے والے ہنستے رہیں گے. ادھر پہنچ رہے ہو، چل رہے نا حضرات. تو جانے گرامی میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ بارہ امام علیہ السلام سے متعلق آیت ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے. تو اب یہ جناب یوسف سے متعلق آیات کہ کرتا انہیں پورا آتا تھا. تو اب یہ روایات میں ہے کہ 12ویں امام سے متعلق ہے. سب کی صفات کچھ نہ کچھ. اگر چلے میں ایک ہی، سب کا تو اشرہ چاہیے مجھے کہ سب سے تشبیہ پیش کر سکوں، شباہت پیش کر سکوں. تو آج جناب یوسف کی شباہت پیش کروں. دنیا میں خوبصورت بتانا ہوتا کہتے ہیں یوسف، خوبصورتی جناب یوسف کی. توجہ، میں نے اس سال ظاہرہ انجوری میں کہا تھا جملہ، مجمع وہاں کا موجود ہے، جملہ پھر پیش کر دوں گا. مرحوم سید عبد الکریم کشمیری سے، عادل عبد الکریم کشمیری سے کہا کہ قرآن میں آیت ہے کہ قطع ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے جب جناب یوسف کو دیکھ رہی تھی. زلیخا نے بھی کہا ذالک الذی لمتننی، تو جو مجھے ملامت کر رہی تھی نا وہ یہ یوسف ہے. کہ جب گزرے گا تو ہاتھ کاٹنا، سب نے اپنے سیب کاٹنا. چھری چلائی، سیب کٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا یوسف گزر رہے تھے. تو مرحوم عبد الکریم کشمیری سے کسی نے سوال کیا، عارف باللہ، بہت بڑے عارف تھے، پوچھا کون زیادہ خوبصورت تھا، یوسف یا محمد؟ کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے یوسف کو دیکھ کے، اگر محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. ربیع المولود ہے. عزیزان گرامی، اب دنیا میں خوبصورتی جناب یوسف کی. روایات، ہماری روایات میں جب 12ویں امام آئیں گے نا، نہیں یہ مجمع بھائی میں جلدی پیش کر رہا ہوں. دنیا کی 4 بڑی آبادیاں ہیں، 4 بڑی آبادیاں ہیں. اور سے سنیے گا جملوں کو. عرب ہیں، ایشیا عجم ہے، اور یورپ ہے، افریقہ ہے. سب کی چہرے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے.
اگر پہنچ رہے ہو. روایات میں ہے کہ مولا باپ کی طرف سے عرب ہے، لیکن اس خاندان میں کچھ نہ کچھ بیویاں باہر سے آتی رہیں. اگر پہنچ گئے ہوں، کبھی کوئی ایران سے آئی ہیں جناب شہربانو اگر ہوں، اور جناب سمانہ افریقہ سے آئی ہیں مراکش سے، اور جناب نرجس خاتون یورپ سے. تو کہتے ہیں جب 12ویں امام ظہور کریں گے نا تو جو چہرہ دیکھے گا کہے گا یہ ہم میں سے ہے. اتنی خوبصورتی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ پڑھی. آنکھیں ایسی نہیں دیکھیں، پیشانی ایسی نہیں، ناک ایسا نہیں، چہرے کی بناوٹ کا ساری دنیا کا جمال ایک جگہ ہو تو 12واں بنے. پیغمبر نے فرمایا، نعرہ آئے گا. پیغمبر سے کسی صحابی نے پوچھا، آپ نے کہا آپ کے 12 وصی ہوں گے؟ کہا ہاں، اولہم علی وآخرہم مہدی. پہلا علی ہے، 12واں مہدی ہے. کہ علی تو ہم نے دیکھ لیا، مہدی کیسا ہوگا؟ کہ اسے دیکھنا تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا تو اسے دیکھ لو. سب مل کے جواب دیں. ماشاءاللہ. توجہ ہے جانے گی نا. اور یہ صفات بتائیں گی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے کی صفات بتائیں گی. صفات، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کے دندان مبارک، چہرے پہ جیسے رسول خدا کے ایک خال، ایک تل تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ پوری دنیا کے اندر انگریزی چلتی ہے تو وہ تل کو اگر چہرے پہ ہو نا گورے رنگ پہ تو کہتے ہیں بیوٹی اسپاٹ، خوبصورتی کی علامت. اور کسی کو آج تک پوچھو تو پتہ نہیں تاریخ کیا. اگر تاریخ پوچھو تو کہا کائنات میں رسول خدا کا تل ایسا تھا تل جو ہوتا سیاہ ہے لیکن چمک ایسی تھی کہ صحابہ دیکھ کے کہتے تھے یا رسول خدا مجمع مشرکین و کفار کا بھی ہو تو رک کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ نہیں ہے مجمع، رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے یہ الگ نظر آتے ہیں. اس جمال و کمال کے وارث صاحب الزمان کہ جناب یوسف بھی جنہیں سلام کرے وہ ہیں صاحب الزمان. اور روایات میں جو آیات ہیں اگر آپ دیکھیں تو کہ یہ آیت یہ ساری آیات امام پہ اشارہ ہے. میں چند آیات پیش کرتا ہوں جلدی جلدی. چلے گا نا مجھے میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی یہ بقیت اللہ، جسے ہم امام زمانہ کو ان کے القاب سے پکارو تو ان میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ. سن رکھا ہے نا سب نے؟ بقیت اللہ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے. بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. سارے مسلمان پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، غور نہیں کیا ہوگا. بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. کون ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے؟ کوئی ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا، جس کی قرآن گواہی دے رہا. قرآن ہدایت ہے، وہ ہادی ہے. بھئی قرآن آج تک باقی ہے تو پردہ غیب میں تو قرآن کا وارث بھی باقی ہونا چاہیے. تو بقیت اللہ، قرآن کہہ رہا بقیت اللہ خیر لکم. توجہ، ترجمہ پیش کر رہا ہوں سنو. بقیت اللہ خیر لکم. اب جگہ نہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اگر جگہ بنے گی تو آگے تشریف لے آئیے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا. تو سارا مجمع میری طرف رہے. بقیت اللہ خیر لکم، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ ہود میں جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تلوار مومنوں پہ نہیں چلے گی، لیکن کچھ تو ایسے ہیں نا جن پہ تلوار چلے گی.
بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. حالات پروردگار پاکستان کی اچھے رکھے. مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھائی بہت زیادہ موجود ہیں. عزیزان گرامی، قرآن ہے، میں صرف سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، کوئی تو ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، جس کے لیے رسول خدا فرما رہا ہے جب میرا 12واں آئے گا کہ یا رسول خدا کیسا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. وہ ایسے چلے گا جیسے میں چلتا ہوں، چہرہ اس کا ایسا ہوگا جیسا میں ہوں، نور ایسا ہوگا جیسے میرا، ہیبت و جلال ایسا ہوگا جیسے میرا ہے. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. جب وہ آئے تو جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ جہنمی ہوگا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا رکاوٹ بنے گا اسی پہ خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. میں نہیں فرما رہا، پیغمبر کا فرمان ہے. فرمانے والے وہی ہوتے ہیں، ہم پیش کرنے والے، نقل کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ فرمائش رسول خدا کی ہے. فرما رہے ہیں جو اس کی مخالفت کرے گا، اس کی مخالفت کر، میرے 12ویں کی پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے 12ویں کی مخالفت کرے گا اسی پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی. تو لعنت نہیں ہے، پیغمبر فرما گئے ہیں جو ان کی مخالفت کرے اسی پہ. فیضان گرامی، 12ویں امام علیہ السلام کی صفات قرآن سے پیش کروں. خد و خال اگر سنیں گے تو بہت خوبصورت چہرہ، آنکھیں ایسی ہوں گی جو دیکھے گا رک کے سوال کرے گا یہ کون ہے. آپ کے دندان مبارک سے متعلق ملتا ہے کہ جیسے پیغمبر اسلام ایک ایک نقشہ بتایا، اور آپ کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے سوال کریں. پوری دنیا میں جو سنے گا سوال کرے گا کون ہے، تو کہیں گے یہی ہے بقیت اللہ. چلیں گے نا، میں آرام سے چلتا رہوں. تو دوسری آیت سن لیجیے. یہ سورہ انبیاء کی آیت، 21ویں سورہ کی. پہلی سورہ ہود 11واں سورہ ہے، یہ 21ویں سورہ کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. ذکر ہے توریت کا نام جو جناب موسیٰ کو دی گئی، زبور جناب داؤد کو دی گئی. یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی ساری آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اس کا مطلب بڑی اہم بات ہے. مسلمانوں صرف آپ ہی نے نہیں سننا، یہودیوں نے بھی سننا ہے، عیسائیوں کو بھی سننا چاہیے. مجھے معلوم ہے کئی لوگ آ کے مجھ سے تعارف بھی کرواتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، انہی مجالس کے اندر آتے ہیں. ایک صاحب سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، مجھ سے خود کہا، میں نے کہا بھی ہمارے یہاں کراس نہیں پہن سکتے، آپ نے کراس پہن رکھا ہے، ہمارے یہاں منع ہے. کہا نہیں میں عیسائی ہوں. تو میں نے کہا ہمارے مہمان ہیں، سر کا تاج ہے، جو مولا حسین کے ذکر میں آئے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا، میں کسی مجھے جعفر تیار میں شاید، کہ بھئی یہ کہ ہمارے رینجرز، پولیس والے، حکومت کے کوئی بھی عہدیدار ہوں، جو بھی مجالس کی حفاظت کر رہا ہے اسے کسی ماں کی دعا ہے تو حفاظت کر رہا ہوں. اگر یہ مجالس عام مجالس نہیں، یہ محمد و آل محمد کی مجالس ہے. فیضان گرامی، صفات ایسی بتائی ہیں قرآن نے. اب یہ آیت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری پوری زمین کے وارث. ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، قرآن کی آیت ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث. الارض کہا، الف لام استغراق کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے پوری زمین کے وارث ہمارے صالحون بندے ہوں گے، معصوم نمائندے ہوں گے. آج تک نہ کسی نبی کی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، آج باطناً تو امام ہی کی ہے، ولایت امام کی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. مجھے نہیں معلوم مذہب ہے یا نہیں ہے. ظاہری نہ کسی نبی کی کسی امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں آئی، آج تک نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا باقی ہے جو پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم کرے گا، وہی امام زمانہ ہے. قرآن گواہی دے رہا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب کتابوں کے اندر ہے. قرآن کی آیت ہے کوئی ایک ایسا ہے جو وارث زمین ہے. یہ ساری زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی، ہر علامت سامنے آ جائے گی، اور سب کے سب جب امام زمانہ ایک مرتبہ مسلح بچھائیں گے اور ایک مرتبہ مسلح ہوا میں رکے گا. ارے جس کے جد امیر المؤمنین، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا،
اس پہ شاید میں خود ذکر دوں آپ کو واقعاً کہ جب جناب امیر علیہ السلام خیبر کے در کو اکھاڑ کے وہاں کھڑے ہوئے نا تو چاروں طرف خندق تھی خیبر کے. ابھی بھی پہاڑ پہ بہت سے لوگ تصویریں لے آئے ہیں تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے, بہت سے مولانا یہ لوگ گئے, ارے انہیں کو اجازت ملے گی, ہمیں کہاں اجازت دیں گے؟ ہم جائیں گے تو تاریخ پھر بیان کریں گے, اور جب ہم تاریخ بیان کریں گے تو جن کے بڑوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ وہاں پہ ہمیں کیوں جانے دیں گے؟ غور سے سنیے گا. تو جناب امیر ایک مرتبہ جناب سلمان سے روایت ہے, سلمان فارسی سے, کہ جب جناب امیر نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تو سب کے سب صحابہ پہنچے دیکھنے کے لیے. علی نے خیبر کا در اکھاڑنے کے بعد ہاتھ پہ اٹھایا, صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پار پہنچا دوں. تو جناب سلمان کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا, علی در پہ لے جا رہے تھے. کہ تو سلمان جب در اکھاڑ لیا تھا تو تعجب کی بات کیا کہ صحابہ کو سوار کرانا اس در پہ, کمال کیا ہے اس کے اندر, اس میں تعجب کی بات کیا؟ جناب سلمان نے کہا تعجب اس پہ نہیں ہے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا اور صحابہ کو سوار کرا کے پار لگایا, تعجب اس پہ ہے کہ جب علی در لے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ نہیں. مجھے بتایا کہ 12 بجنے والے باقی ہو چکی. اب آپ بتائیے کہ چلیں گے یا میں اعلان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو پیش کر رہا ہوں 12ویں امام سے متعلق, ابھی نے صرف 2 آیات پیش کی ہیں. اتنی آیات ہیں جو ہر آیت بتاتی ہے 12ویں امام ہیں. دنیا کے جتنے بھی تخت و تاج ہوں, حکومتوں میں آنے والے جتنے بھی آ جائیں, عدل و انصاف قائم تب ہوگا جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے. جو میں پیش کر رہا ہوں شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میرا 12واں لال آئے گا تو شیر اور بکری, پتہ نہیں شیر اور بکری ہی کیوں کہا, اگر پہنچ جائے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے. بھئی کیا فطرت بدل جائے گی؟ شیر بکریاں کھانا بند کر دیں گے, گھاس پہ آ جائیں گے؟ سوال ہے میرا تمام مسلمانوں سے, اے مسلمانوں سب نے لکھا, شیعہ سنی تمام علماء نے, تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب 12ویں امام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے. بھئی عزیزان گرامی, فلسفہ پیغمبر یہ پیش کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اس کا حق ملا ہوا ہوگا, کوئی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا, تقسیم مساوات سے ہوگی. نہ بکری کہے گی گھاس کم ملی تھی کہ ٹکر مارے, نہ شیر شکار کرے گا کہ حق مل چکا. تجاوز انسان تب کرتا ہے جب حق نہ ملے, ہر ایک کو اس کا حق مل چکا ہوگا. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں, چلیں گے نا حضرات؟ تو یہ بھی جو صرف دوسری آیت ہوئی ہے, تھوڑا سا بس میں ٹائم لوں گا اب تو. عزیزان گرامی میں تقریباً تمام ابھی جو مجالس چل رہی ہیں بہت تاخیر سے ختم ہو رہی ہیں, چھٹیاں بھی نہیں ہیں, لوگوں کو وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے, پھر بھی آپ محبت سے تشریف لائیں. صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد. اور آپ لوگ بہت شوق سے محبت سے سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو یہ اتنی آیات ہیں, میں جتنی بھی آیات پیش کروں یہ آیات 12ویں امام علیہ السلام کی شان میں آیات ہیں کہ اللہ نے اتنی آیات کو نازل کی. یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے 105 میں کہ اللہ فرما رہا ہے, ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. چند آیات اور سن لیجئے اگر سننا چاہیں. اللہ اکبر. میں اختتام پہ تھوڑا کوشش کروں کہ مولا کی جنگ کو اور اس کو بھی پیش کروں اپنے انداز سے. 12ویں امام کی کہ 12ویں امام کس طرح سے جنگ پیش کریں گے اور اختتام پہ پیش کروں گا. اگر ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی یہ
ایک آیت اور سن لیجئے، یہ آیت سورہ قدر کی ہے، ہر بچے کو یاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ۔ مجھے پتا ہے عربی ادب جاننے والے بیٹھے اور سنتے بھی ہیں، ریکارڈ بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی جا کے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور قرآن بھی بار بار پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، جس نیت سے بھی سنو گے ثواب ہے، گناہ دھلتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکہ، میں تنزل الملائکہ کسی نے نہیں لکھا، سب نے تنزل الملائکہ لکھا۔ تنزل الملائکہ ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کا صیغہ، تنزل الملائکہ تو پریزنٹ کنٹینیوس، میں نے آپ کی گرامر میں سکھایا، پاسٹ ٹینس ہے تنزل الملائکہ تو ملائکہ ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ نازل ہوئے تھے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا ہے، مضارع استمراری کا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، کیوں نازل ہوتے تھے؟ کل امر، ہر امر کو لے کے، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے تھے۔ فیہا، سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم اس شب میں نازل ہوتا ہے، توجہ، تفریق کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، رزق اس شب میں بانٹا جاتا ہے، رزق امر ہے، توجہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اب مجھے یاد نہیں کتنی آیات ہو گئی، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے روح بھی رب کا ایک امر ہے۔ نہیں ہے ابھی مجمع میرے ساتھ، سارا مجمع نہیں ہے، عزیزان گرامی، رزق امر ہے، روح امر، یعنی موت امر، حیات امر۔ شب قدر میں موت، حیات کے، رزق کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ملائکہ لے کے آتے ہیں، کس پہ؟ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ، ان کے بعد علی مرتضیٰ پہ، علی کے بعد حسن پہ، میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا کس کس پہ نہیں آتے، میں تو بتا رہا ہوں کن پہ آتے ہیں۔ مولا حسن کے بعد امام حسین پہ، ان کے بعد مولا سجاد پہ، آج کس پہ آتے ہیں؟ کسی میں جرت ہے تو کہے مجھ پہ آتے ہیں، اگر کسی مسلمان پہ نہیں آتے تو کوئی تلاش کرو نا جو محمد جیسا ہو۔ جن پہ بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو کوئی ایسا ہے نا آج جن پہ سارے کے سارے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر، میں امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا بھائی، کوئی اولی الامر ہے نا؟ حکومت میں آنے سے اولی الامر نہیں بنتے، امر کے نزول پہ بھائی، اگر حکومتوں میں آنے والے اولی الامر ہوتے، بہت پریشان ہوں کیونکہ میں احتیاط کر رہا ہوں عزیزان کرام، جو بھی حکومت میں آ جاتا وہ اولی الامر ہوتا، تو اگر کوئی چاولوں کے نیچے مرغی چھپا دیتا تو وہ یہ نہ کہتا ارے سب کو تو گوشت سمیت مجھے بغیر، ہم ایسے علی کے ماننے والے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں، اتنے ہزار کا لشکر ہے، جندب 10,000 آدمی پہاڑ کے پیچھے، یہاں سے آئیں گے سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، 7 بچیں گے بھاگ جائیں گے۔ جناب امیر سے پوچھا جناب محمد حنفیہ نے، کہ بابا میدان میں کہاں پاؤں گا؟ 10,000 لڑنے آئے ہیں، مولا نے کہا محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے بیٹا وہیں پاؤ گے۔ کہ بابا سب کو آپ ہی نے کہا میں ماروں گا خوارج ہیں، تو آپ اپنی جگہ پہ رہیں گے؟ کہا ہاں، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے۔
نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں گڑ جاتا ہوں۔ بیٹا نہج بلاغہ میں بیٹا محمد دانت بھینچ لیا کرو، نظر آخری آدمی پہ رکھا کرو، پہلے پہ رکھو گے تو سب سے غافل رہو گے، آخری کو جنگ میں دیکھو گے سب نظر آئیں گے۔ توجہ ہے کہ دانت بھینچ لو، کیونکہ ڈھیلا جبڑا ٹوٹ جاتا، علی توڑنے آیا ہے۔ میں سینہ دے چکا، بس بھائی اب میں کوئی جنگ نہیں پڑھ سکوں گا، بس اسی جنگ کو تمام کرنا چاہتا ہوں اگر پڑھ سکوں۔ کہاں دانت بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ، اور زمین پہ ایسے گڑ جاؤ کہ زمین کے اندر ہو، اوپر نہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ابو تراب ہو، مٹی کا باپ کہہ سکتا ہے، فرزندان خاک نہیں کہہ سکتے۔ اب کہا کہ پھر بابا اتنے لوگوں کو کیسے مارتے ہیں؟ کہا میں نہیں مارتا، جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے سامنے آ جاتا، میں اپنے انداز سے کو مولا کہتے میں ذوالفقار کھینچتا ہوں، اس کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ میرے بزرگ میرے بچے جانے کے نام میں مکمل کر رہا ہوں موضوع، میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ یہ ہیں ذوالفقار کے وارث، نہیں پہنچا سکا، قرآن کے وارث، یوسف کے حسن کے وارث، خلت ابراہیم کے وارث، محمد کے کمالات کے مالک وارث، جانے کے نام میں جملہ پیش کر رہا ہوں، ذوالفقار علی کے وارث۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، بعض شعراء نے اپنے انداز سے کہا ہے کہ جناب امیر کہیں گے آئی میرے لیے تھی، نازل میرے لیے ہوئی تھی، چلانا آپ کو ملے گی۔ جب ذوالفقار کو کھینچیں گے نا 12ویں امام، ذوالفقار سلام کر کے کہے گی آ گیا وارث۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے 12ویں امام، کہیں گے اذن مل گیا۔ میں نے کہا تھا جنگ پیش کروں گا مولا کہ سنیں گے، میں واقعی خون جگر دے رہا ہوں، 12 بج چکے ہیں، اب میں یہیں پہ تمام کر دیتا، لیکن خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ ذوالفقار پہ رکھیں گے اور کہیں گے جاء الحق۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب جبرائیل بڑی تیزی سے نازل ہوں گے، کہیں گے فرزند رسول اذن مل گیا، سب سے پہلی بیعت میں کروں گا۔ روایت ہے، میرے بھائی کہہ رہے ہیں میر حسن میر صاحب محترم ہے میرے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ پورا کیجئے گا، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ جوش دلوا دلا کے جو پڑھا رہے ہیں نا، یہ ایموشنل بلیک میل بڑا مشکل ہے، اور یہ مولا کے نام پہ ہوتا تو یقین مانے میں یہاں نہیں رہتا، نہ صحت کی پرواہ ہوتی ہے، بخار بھول جاتا ہوں، ذہن نجف میں ہوتا ہے، دل کربلا میں ہوتا ہے، آنکھیں مدینے میں، روح مشہد میں، دماغ کاظمین میں، خیرات سامرہ میں۔ اب 12ویں امام ضرور دیتے ہیں۔ روایت مکمل کر دوں عزیزان گرامی، خدا کی قسم چھٹے امام فرماتے ہیں، میں نے روایت دوبارہ دیکھی ہے چند دن پہلے پاکستان آنے سے پہلے، کہا ایک مرتبہ جناب جبرائیل تیزی سے نازل ہوں گے اور کہیں گے اے حجت خدا فرزند رسول پہلی بیعت میں کروں گا، اور ایک مرتبہ ایک پر، میری طرف دیکھے گا سارا مجمع، ایک پر کعبے پہ رکھیں گے، دوسرا بیت المقدس پہ رکھیں گے، کہ اسی درمیان سارے انبیاء کھڑے ہیں، فاطمہ کا لال آ گیا۔ توجہ جانے کے
ایک پر رکھیں گے کعبے پہ جناب جبرائیل. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا پہلی بیعت کون کرے گا؟ 313 کی تو نوبت بعد میں آئے گی. وہاں تو صفیں کھچی ہوئی ہیں. نہیں ہے مجمع، صفیں ملائکہ کی کھچی ہوئی ہیں. یہ روایت روک کے دوسری روایت پیش کر دوں. اب آپ لوگ پڑھوا رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا. یہاں تک روایت میں ہے کہ جب حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ 12ویں امام دنیا میں تشریف لائے تو امام حسن عسکری نے کہا پھپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس نے ایک اور پھپھی نہیں ہے. ابتدا یاد ہو یوسف کی پھپھی پیش کیا تھا، رب دے رہا ہوں. تو یہاں پہ جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام کا پھپھی اماں میرے لال کو میرے پاس لے آئیے جہاں مولا کا حرم ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے مرکز کے بالکل روزے کے ساتھ وہاں عبادت کر رہے نیمہ شعبان. کہا میں لے کے گئی. کہا مجھے تعجب ہوا کہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہے، ناف بریدہ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں خدا کی قسم. کہ ناف بریدہ بالکل پاک ہے. میں نے ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا، بچے نے مجھے دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا اماں، پھپھی اماں آپ کو سلام ہو. کہ میں نے جناب امام حسن عسکری کی آغوش میں دیا، انہوں نے لیا چوما، زبان کو چسانے کے بعد کہا میرے لال آپ کو سلام. تو ایک مرتبہ 12ویں نے جواب دیا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ. ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا. بیٹا سلام ہو میرے بابا آپ پہ. جب سب کو سلام کیا جناب حکیمہ خاتون کہتی میں گھبرا کے پیچھے ہٹی، در پہ چلی گئی جہاں پہ حجرہ تھا جناب نرجس خاتون کا. کہا میں وہاں کھڑی ہو گئی. پورا کا پورا شہر فجر کے وقت اتنا نور ہوا جیسے دن میں نہیں ہوتا. کہ سارے کے سارے نور کی مخلوقات سے پورا صحن بھر گیا. اتنی نورانی مخلوقات. میں پریشانوں کے پیچھے ہٹی، دیکھا دیوار پہ ایک نورانی مخلوق ہے، بار بار آ کے 11ویں کے دائیں کان میں کچھ کہتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں گھبرائیں نہیں، یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ نے بھیجے. نہیں ہے مجمع، یہ ملائکہ اللہ نے بھیجے ہیں 12ویں کو سلام کرنے. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کہتی میں نے دیکھا ایک ہے جو دیوار پہ بار بار آ کے کان میں کچھ کہتا. کہا یہ کون؟ کہا یہ جبرائیل ہے جو ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں اجازت نہیں ملی آنے کی. مجمع ہو شیعوں کے ایمان کو مضبوط رکھوں گا، قسم کھا کے آؤں کہ کہیں ضعیف عقیدے نہ آئیں. ہمارے عقیدے اتنے مضبوط ہو کہ ہم 12ویں پہ سمجھوتا نہ کریں، عزاداری پہ سمجھوتا نہیں. ایمان مضبوط ہو جائے. ایک مرتبہ سب کے سلام پہنچائے تو 12ویں سب سے جناب جبرائیل 12ویں کے کان میں پہلا سلام. اور جب ظہور ہوگا تو ایک پر میں جو روایت میں نے جہاں چھوڑی تھی، ایک پر کعبے پہ، دوسرا بیت المقدس پہ. کا سب سے پہلے حجت خدا اے فرزند رسول خدا میں آپ کی بیعت کروں گا. ایک مرتبہ بیعت کریں گے، امام بیعت لیں گے اور تمام فرشتوں کی طرف سے سب کی نیابت پہ جناب جبرائیل بیعت کریں گے. اب ایک مرتبہ امام کہیں گے جاء الحق، اور پھر پہلی جو آیت کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم. کہاں ظہور کریں گے؟ خانہ کعبہ سے. چلیں گے نا؟ مکمل کر دوں. اب یہ کہنا بالکل دم نہیں مجھے، لیکن پڑھوں گا. اب ایک مرتبہ جنگ کے بھی 2 جملے پڑھ دوں گا، نہیں پڑھ سکتا. تو ایک مرتبہ آپ کہیں گے بقیت اللہ، جو آیت میرا عنوان ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کعبے میں بھی یہی کہیں گے، کعبے میں کھڑے ہو کے کہیں گے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. تو روایت کے الفاظ ہیں معصومین نے فرمایا، جناب امیر سے امام صادق اور بعد والے ائمہ نے، وہیں پہ بغاوت ہو جائے گی. 313 بیعت کر رہے ہوں گے، وہیں پہ لوگ کہہ رہے ہوں گے تلواریں نکالو مار دو بھی سے. کہ وہیں پہ تلواریں کھچیں گی. امام کہیں گے سن لو اب توبہ کے دروازے بند ہیں. نہیں ہے مجمع، جملے سنیے گا، آپ نے خود کہا. پڑھوں پھر میں اب جو پڑھوں گا شاید نہ سنا ہو. اب یہاں پہ امام کہے اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. ظہور سے پہلے شب قدر میں جب اعلان ہوا تھا جس نے توبہ کرنی تھی کر لیتا. اب خبردار جو تلوار اٹھائے گا پاؤں میں نہ گرے. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے مجمع. کچھ ایسے تھے کہ علی کے گریبان کی طرف ہاتھ ڈالتے تھے، دوسرا قدموں پہ رکھتے تھے. گریبان چھوٹا تو پاؤں پکڑ ہی لوں گا. نہیں ہے مجمع. کہ توبہ کے دروازے بند ہیں. میں ذوالفقار کا وارث ہوں، جو تلوار اٹھائے مرنے کے لیے تیار رہے. میں علی کا بدلہ بھی لوں گا، فاطمہ کا بھی.
میں مکمل کہا بھائی ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، خبردار میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے، جو آئے گا یاد رکھنا ذوالفقار میرے پاس ہے۔ یہاں تک میں اسی پہ مکمل کروں گا، تھوڑی سی جنگ بس اختتام۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ سب جب جنگ ہوگی نا، لوگ لڑتا ہوا دیکھیں گے تو سب کے سب تسلیم ہو جائیں گے، کچھ دل سے، کچھ مصلحتاً۔ میرا جملہ ضائع ہو گیا، مجھے لگتا ہے میرا مجمع تھک چکا ہے۔ میں کچھ دل سے ایمان لے آئیں گے، کچھ مصلحتاً۔ فتح مکہ بھول گئے؟ اب جب دیکھا نا ابو سفیان نے جملہ کہا، اب میں نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، ابو سفیان، ہندا نے کہا ابو سفیان عبداللہ کا یتیم محمد آ رہا، مقابلے پہ تیار کا۔ ہند چپ ہو جا ہندا، اب محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ فاتح بن کے آیا۔ تو ہند معاویہ کی ماں یزید کی دادی نے کہا فیصلہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے فیصلہ کیا مسلمان ہو جاؤ۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، کے آ رہا ہوں 2 بجے، دل نکال دو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گاڑوں کا ہوتا ہے میر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں لگ رہا ہے بالکل پہلا اشرا ہو رہا ہے، جس لوگ جس طرح سے سن رہے ہیں یار۔ بس بھائی میں مولا سلامت رکھے سب کو، جناب سیدہ کا سایہ رہا پیش کر دو۔ پھر جو جملے میں نے کہا جہاں روکے تھے، پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مسائب پہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ 12ویں امام علیہ السلام تو کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ پہ، کچھ جنگ سے پہلے کے مسلمان تھے، کچھ جنگوں کے بعد کے مسلمان تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جو ذوالفقار بھی دیکھ رہے تھے۔ توجہ ہو، میں ایک جملہ کہیں اور مقام پہ کہہ کے آ جاؤں، اسے پہنچا کے مکمل کر دوں گا بات کو۔ جناب امیر نے کہ مرتبہ یزید کے باپ سے کہا تھا خبردار اپنا تقابل مجھ سے نہ کرنا، وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے، میں نے اس تلوار سے تیرے بھائی، ماموں، نانا اور چچا کو مارا تھا، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، حنظلہ کو، کہ چاروں کو میں نے مارا تھا۔ کہ سن، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا، تلوار لے آجا دیکھ لے، داڑھی سفید ہو گئی ہے پھر بھی میں شیر ہوں۔ یہ بات پڑھوا رہے زبردستی۔ دو جملے پھر امام کے بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ 12ویں امام آئیں گے، اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوئے، میں توجہ رکھیے گا۔ جناب امیر کا سارا رسول خدا کے زمانے سے آج تک کا ماحول ذہنوں میں رکھے۔ بڑے بڑے افراد کہتے تھے ٹی ویوں پہ کھڑے ہو کے، آنے دو فوجوں کو، ہم ان کے قبرستان بنا دیں گے۔ نہ جانے کن کے ماننے والے تھے، جب فوجی آئے تو پہلی فرصت میں بھاگ لیے۔ ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ 12ویں امام ذوالفقار کھینچیں گے، خبردار توبہ کے دروازے بند ہو چکے، ماہ رمضان سے اب تک کی نوبت تھی، جس نے توبہ کی کر لی، جس نے توبہ نہیں کی تیار رہے، یا مسلمان ہو
یا مقابلے پہ آنا. خبردار اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قدموں میں گرنے کے بعد کہے اب میں نے توبہ کر لی. 12ویں امام کے ایک سپاہی کو ایک آدمی مارے گا, آپ واپس مکے میں آئیں گے, کہیں گے قاتل پیش کرو, سب کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں. مولا نے کہا پہلے بتا چکا تھا, تمہیں قصاص دینا ہوگا, یا قاتل نکالو یا میں نشاندہی کروں کس کس کے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, پہنچ رہی ہے؟ میں نشاندہی کروں تمہارے میں سے کس کس کے دل میں. ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچیں, کتنا لشکر ہوگا؟ 10,000 کی فوج ہوگی, 313 ہوں گے, اور سامنے خود صاحب الزمان ہوں گے. کہیں گے پہلے مدینے جاؤں گا. آئیں گے مدینے, آنے کے بعد روضہ رسول کی دوبارہ تعمیر کریں گے. پہلے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی ہوگی. فوراً بتائیں گے یہاں صفا مروہ, یہاں مقام ابراہیم, یہ شاذروان, یہ حجر اسماعیل, یہاں انبیاء کی قبریں چھپا دی گئی تھی, یہاں 18 انبیاء کی قبریں ہیں. توجہ ہو, یہ رکن یمانی ہے جسے اتنا چھپاتے رہے. ارے اس کو تو ظاہر کرنا تھا. پھر اب ایک مرتبہ آئیں گے مدینے میں آنے کے بعد پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے, اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے, آج بند ہے نا دروازے, توجہ, دروازے روضہ رسول کے بند ہیں, امام دروازے کھولیں گے, صفائی کریں گے. میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ اتنے مدتوں سے دروازے بند ہیں, تو دروازے کھولیں گے نہیں, امام کے لیے دروازے کھولیں گے. آپ ایک مرتبہ صفائی کریں گے, اور پھر کہیں گے آج میں بتاؤں گا یہاں میری دادی زہرا آئی تھی. ایک مرتبہ کہیں گے آج میں اپنے اجداد کے بدلے لوں گا. تو بہت سے کہتے ہیں کن سے بدلے لیں گے؟ جو جا چکے. کہ نہیں, انہیں اٹھاؤ, بدلے لیے جائیں گے. شہدائے کربلا کا بدلہ لوں گا, حسن کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا. سب کو اٹھاؤ, بتا تو نے کیا کیا تھا, بدلہ میں لوں گا. تو سمجھ رہا تھا جو تو نے کرنا تھا کر لیا؟ تجھے میری دادی زہرا نے بتایا نہیں تھا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا. امام پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کی تعمیر کریں گے, اور سارے کی سارے دنیا کے اندر پرچم بلند کریں گے. 10,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے. جب مدینے سے چلیں گے, بس کوشش کرتا ہوں کہ 40 45 50 منٹ زیادہ نہ جاؤں, لیکن پیش کر رہا ہوں مسائل کے چند جملے. پہلے مکے سے مدینے آئیں گے, اور مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب ظہور فرمائیں گے تو عاشورے کا دن ہوگا. روایات میں ہے کہ کوئی دنیا کا تہوار, دنیاوی تہوار عاشورے سے ٹکرا گیا ہوگا. لوگ خوشی منا رہے ہوں گے, کچھ عاشورے کا غم نہیں منا رہے ہوں گے. تو 12ویں امام رو کے کہیں گے ارے تم نے میرے جد حسین کو بھلا دیا. وہ عزاداری پہ پابندیاں لگانے والوں, ہم مر جائیں گے, عزاداری نہیں رکے گی. تو ایک مرتبہ کہیں گے ارے تم نے میرے جد حسین کے غم کو بھلا دیا. عاشورے کا دن ہوگا, وہاں سے چلیں گے, مدینے آئیں گے. علماء کہتے ہیں کہ روایات میں نے خود تو نہیں دیکھا, کہ یہ والی روایت میں نے خود دیکھی عاشورے پہ ظہور ہوگا, کہ جب کربلا پہنچیں گے نا تو علماء کہتے ہیں کہ شاید 40 کے دن ہوں گے. جب ایک مرتبہ آئیں گے نا کربلا, دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں 40 پہ, سارے 12ویں امام کی زیارت کریں گے. جب آئیں گے نا مولا 12ویں امام کربلا آئیں گے, تو ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے. زیارت کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں, اور کہتے ہیں اے میرے جد حسین, میری پھوپھیوں کو آپ پہ رونے سے روکا گیا. جب وہ روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اے میرے جد حسین, سب کی علیہ کا صباحا و مساء, میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا, اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو بدل دموع دمع, تو میں ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا.
میں نے جو اس دن روایت کل ظاہراً پڑھ دی تھی وہاں اس کے جملے پیش کر کے بانی مجلس نے درخواست کی ہے جناب سکینہ کے چند جملے پڑھوں گا. تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ بہت بڑے ایک مرجع کے داماد سے میں نے خود سنے ہیں جملے. انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے نا تو ذریعہ مقدس کے خود بخود دروازے کھل جائیں گے. اعجاز سے معجزے سے امام زمانہ کے لیے امام حسین کے ذریعے کے دروازے کھلیں گے. سب دیکھ رہے ہوں گے امام زمانہ روتے ہوئے ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے. جب ذریعہ مقدس کے اندر چلے جائیں گے امید سے دیکھیے گا سب جب جائیں گے 12ویں امام تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اعجاز سے قبر مطہر میں ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. امام حسین کے قبر مطہر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے اور لاشا اٹھا کے سینے سے لگا کے پیار کریں گے اور پھر رونے والوں کو لاشا دکھا کے سوال کریں گے اے رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا, کیوں علی اصغر کو ایسے مارا گیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھی یقین مانیے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں جیسے تڑپ رہی ہیں کہ میں کربلا کا وہ منظر امام زمانہ کی زیارت کا دیکھوں کہ جب وہ تشریف لائیں دل پھٹ جائیں گے. بس بھائی میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ چلیے گا. سید محسن الامین العاملی نے اعیان شیعہ شخصیات پہ کتاب لکھی ہے 10 جلد میں انسائکلوپیڈیا. تو اس میں جناب سکینہ کے جو جملے لکھے ہیں بانی نے مجلس نے درخواست کی, میں روایت پڑھ رہا ہوں. اگر برداشت نہ کر سکے, مجھے پتا ہے جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ جناب سکینہ کے مسائل برداشت نہیں کر پاتے, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی برداشت نہ کر پائے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں, جب پڑھتا ہوں تو مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا. روایت میں ہے نا کہ جب بیویاں رہا ہو گئی تھی تبرکات واپس آ رہے تھے, تبرکات آ رہے تھے, اتنے میں کوئی چادر لایا, چادر کے بعد ایک آدمی چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا. اس نے بالیاں دکھا کے سوال کیا ان بالیوں کی وارثہ کون ہے؟ تو ایک بیوی نے رو کے کہا ان بالیوں کی وارثہ نہیں رہی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دور دور تک لوگ کھڑے ہیں, مجھے بتایا میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں, بس بھی کوئی رونے میں بخل نہیں کرے گا. اب چند جملے جناب سکینہ کے سن لیجئے, میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا. تو اب یہ مرحوم سید محسن الامین العاملی نے لکھا, لبنان کے بہت بڑے, کہ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں ان کی بیٹی نے دیکھا, جن کی صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں. بیٹی نے خواب میں دیکھا جناب سکینہ آئی ہیں, کہا کہ نام لیا اس سے یہ زادی کا, کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے, قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. تقریباً 100 برس پہلے, اب سے 90 برس پہلے, 100 برس پہلے, زیادہ پرانی بات نہیں کہ قبر میں پانی آ گیا, قبر کی تعمیر کریں. ابھی تک یہ روزے نہیں بنے تھے جو آپ زیارتوں پہ گئے, یہ روزے نہیں تھے, ہمارے سامنے بنے پچھلے 50 سال میں. تو ایک مرتبہ کا قبر میں پانی آ گیا, سیدزادی اٹھی, کہا بابا جان بہت بڑے عالم دین تھے, میں نے ایسے خواب دیکھا ہے ایک بی بی آئی ہیں, میں کوئی نقشہ نہیں کھینچوں گا, کانوں سے خون کی کوئی بات نہیں کروں گا, نہیں بتاؤں گا کہ چھوٹی بچی کیسی تھی. کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے, ایک بی بی آئی ہے, مجھ سے کہتی میں حسین کی بیٹی ہوں, بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا, قبر کی تعمیر کروا دے, میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بہنوں کو خواب نہ سنانا, نبی اور اماموں کے بیٹے بیٹیوں کی قبریں کھودنا حرام ہے. بیٹی قبروں کی توہین حرام ہے, ہم گنہگار لوگ ہیں, صحیح ہے ضرور ہے, لیکن ہم قبر نہیں. کہا بابا جان ایسے خواب میں, بی بی نے کہا بیٹی کسی کو خواب نہ سنانا گناہ ہے. دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا بی بی آئی ہے, بی بی کے کانوں سے. کہا بابا جان بچی نے, بی بی نے مجھ سے کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی. تیسرے دن تیسری بیٹی, بس پہ میں نے ختم کر دیا. اب تینوں بیٹیوں نے خواب دیکھ لیا. اب چوتھے دن خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا, کہا کہ اے سید ابراہیم میں نے تیری تینوں بیٹیوں کو پیغام دیا تھا, میں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن میری قبر میں پانی آ گیا. آپ سید ہیں, سید زادے, میری قبر کو کھودو, میری قبر سے تعمیر کر کے پانی نکال دو. ایک مرتبہ انہوں نے سب علماء سے کہا, بڑے بڑے علماء سے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا, کہا آپ سید نے قبر کی تعمیر کروا. مزدوروں سے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے میں طاقت نہیں میں اکیلا قبر کو کھود سکوں. سب سے کہا وضو کر کے آنا, کوئی غیر شیعہ نہ آئے.
بیٹیوں سے کہا بیٹیوں غسل کر لو، جناب بی بی کی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنے، خود آئے، وضو کیا، بیٹھے، قبر کو کھود کا آگے کچھ محسوس ہو رہا ہے، ایک مرتبہ مزدوروں سے کہا چلے جا، سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹیوں آگے بڑھو، ایک مرتبہ لاشا اٹھایا، قبر کی تعمیر کی، میں نے کوئی مصائب نہیں پڑے، خدا کی قسم میں نے سب کچھ چھپا لیا۔ سید ابراہیم دمشقی نے سید محسن الامین العاملی سے کہا آغا سب شیعہ علماء سے کہہ دے، ذاکرین سے کہہ دے، اب وہ روایت نہ پڑھنا جس میں لکھا ہے یزید نے غسالہ بھیجی تھی، کفن بھیجا تھا، کہا کیوں کیا دیکھا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا بی بی کرتے میں تھی، بی بی کرتے میں تھی۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ قبر مطہر کو آج جہاں روضہ ہے، بھئی نام رقیہ کہو یا سکینہ کہو، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں۔ اب میں آخری جملے پڑھ لوں، میری طرف دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں۔ میرا دل کہتا ہے جب جناب زینب نے پوچھا ہوگا سید سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ مولا سجاد نے کہا ہوگا پھپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، جسم اتنا زخمی ہے، زخم تازہ ہو جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔